میری دادی زہرا کی گریے کی شدت کو دیکھ، کیا شدت تھی میں تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن ولادت سید الشہداء کے موقع پہ جملے ہیں بی بی کے، کہا بابا حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، لیکن بابا یہ جو بچہ ہے نا یہ اکثر مجھے رات کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا امی انا عطشان، مادر گرامی میں بہت پیاسا، بابا یہ بچہ مجھے آواز دیتا ہے یا امی انا مظلوم، مادر گرامی میں بڑا مظلوم ہوں، بابا کئی مرتبہ یہ بچہ مجھے آواز دیتا ہے یا امی انا غریب، اماں میں بڑا غریب ہوں، بابا یہ بچہ مجھے بہت رلاتا ہے، بہت مصائب پڑتا ہے، خود سے اپنے مصائب پڑتا ہے، بابا اجرکم اللہ۔ جناب سید الشہداء کی شہادت کے بعد جناب سید سجاد سنبھال رہے ہیں، پھپھیوں کو لے کے شام جا رہے ہیں، واپس آئے، واپس آنے کے بعد مولا کا پوری زندگی گریہ رہا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، امام سجاد علیہ السلام نے کیسے گریہ کیا ہے؟ پورے مدینے سے متعلق مشہور ہے کہ جب امام سجاد کے سامنے جب وضو کا پانی بھی رکھا جاتا تھا نا تو امام سجاد گریہ شروع کرتے تھے۔ لوگ سوال کرتے تھے مولا یہ وضو کا پانی ہے، کہا جب پانی دیکھتا ہوں نا تو مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں تک کہ مولا کے چاہنے والا آواز دے کا مولا میرے بھائی کی شادی ہے تشریف لائیے گا، کہا جب سے میرے بھائی علی اکبر کی شہادت ہوئی اب میں شادیوں میں نہیں جاتا۔ روایات تفصیلی ہیں، میں نہیں جا سکتا تفصیل کے اندر۔ مولا کب تک گریہ کیجیے گا؟ کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ مولا کے خادم نے سوال کیا، کہا مولا کب تک گریہ کیجیے گا؟ کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا یعقوب کا ایک بیٹا، 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، مرا نہیں تھا۔ یعقوب نے رو رو کے آنکھیں ضائع کر دی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی۔ میرے ایک دن میں 18 یوسف، ایک دن میں 18 یوسف شہید ہوئے جن میں سے کسی کی کوئی مثال نہیں تھی۔ تو مجھ سے سوال کرتا میں روتا کیوں ہوں؟ پھر مولا یاد کر کے رونے لگے، کہا میرا بھائی علی اکبر تھا، میرے چچا عباس سے، ایک ایک کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کہا مولا لیکن شہادت آپ کی میراث ہے۔ کہا ہاں تو بھی صحیح کہتا ہے، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں بہنوں پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں درباروں میں جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ مولا کب تک گریہ کیجیے گا؟ کہا جب تک زندہ رہوں گا گریہ کرتا رہوں گا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں لیکن شام کا بازار نہیں بھلا سکتا۔ کہا مولا کیا تھا ایسا شام کے بازار میں؟ کہا مجمع عام تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے، علی و بطول کی بیٹیاں تھی، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی، لوٹو تبرکات علی و بطول کے۔ کہا مولا آپ نے کیسے اس بازار کو دیکھا؟ کہا میں نے ایک مرتبہ اپنے بابا کا آواز دی، کہا بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی لوگ میری پھپھیوں کے سروں کو دیکھیں، بابا تلاوت قرآن شروع کر دیجئے۔ کہا میرے بابا نے قرآن کی تلاوت کی، سب لوگ کہنے لگے ارے سر کو دیکھو تلاوت کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہا میری پھپھیاں گزرنے لگی۔ کہا مولا شام کے دربار کی کون سی ایسی چیز تھی؟ کہا میرے بابا کو اور مجھے 2 باتوں کا بڑا غم ہے، 2 باتوں کا بڑا غم ہے۔ کہا کون کون سی 2 چیزوں کا؟ کہا ایک بچوں کی پیاس کا بڑا غم تھا۔ کہا جب بار بار بچے کہتے تھے نا العطش تو میرے بابا بہت روتے تھے۔ کہا اور دوسرے، کہا میرے بابا جب یاد کرتے تھے نا میری بہنوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا جائے گا، کہا اس بات کو بہت یاد کرتے تھے۔ بس بھی میں نے مصاحب کو تمام کیا، آخری چند جملے سن لیجئے۔ امام سجاد روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی امام کا ایک باغ تھا وہاں پہ جا کے امام بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پہ بھی گریہ کرتے تھے۔ جب راستے میں جا رہے تھے نا، گھر سے نکلے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جتنے قصائی تھے وہ اپنے کشتوں پہ، جانوروں پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، کیونکہ امام سجاد کربلا کے بعد گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے، گوشت کو دیکھتے تھے رونے لگتے تھے۔ ایک دن ایک قصائی مصروف تھا، وہ کپڑا ڈالنا بھول گیا، جیسے امام سجاد نے گوشت کو دیکھا بلند آواز سے کہا ہائے کربلا، بلند آواز سے رونے لگے۔
اس قصائی نے کوشش کی کپڑا ڈالے. جیسے اس نے کپڑا ڈالا امام سجاد نے 3 سوال کیے. میں سوالوں کو پیش کروں گا, اگر میرا کوئی بھائی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کیجیے گا. امام سجاد نے پہلا سوال کیا. امام نے کہا تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دیا تھا؟ کہ مولا آپ کے جد رسول خدا کا حکم ہے, ہم جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. مولا نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ جب تم ذبح کرنے لگے تھے خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ کہ مولا آپ کے جد کی سنت ہے, ہم خنجر تیز کے بغیر جانور کو ذبح نہیں کرتے. امام نے بڑی بلند آواز سے گریہ کیا. تیسرا سوال کیا, بس بھائی تیسرے سوال کو سنیں گے. گریہ اپنے اپنے نصیب کا, رونا اپنے اپنے نصیب کا ہے. کیا کہا امام نے؟ کہ مجھے اتنا بتا دے جب تو اس جانور کو ذبح کرنے لگا تھا کوئی دوسرا جانور تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہ نہیں مولا, ہم جانور کو چھپا کے ذبح کرتے ہیں. بس بے اب میرے مولا سے برداشت نہ ہوا, فوراً کربلا کا رخ کیا. کہو کربلا میں آنے والوں, تم کیسے مسلمان تھے؟ نہ میرے بابا کو پانی پلایا, نہ خنجر تیز کیا. میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی. کسی نے میری پھپھی سے